بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو روحیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے کے لیے گیا تو اس نیک بخت عورت پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے تھرانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، چہرے کا رنگ فک پڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کلیجہ اچھلنے لگا۔ کفل نے حیران ہو کر پوچھا، اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی وجہ کیا ہے؟ پاک دامن شریف النس لڑکی نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اے کفل، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس برے کام کو ہمارے پیدا کرنے والے نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ برا کام ہمارے مالک کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا ہم کو۔ یہ مالک کے سامنے نمک حرامی ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجت، فکر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھا دیا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہوں اور اپنی عزت بیچنے اور دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل، باخدا مجھے اللہ کا خوف کھا رہا ہے۔ اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ آج کی 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جاؤ اور اپنی اور میری جان پر رحم کرو، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس پاک دامن لڑکی کی پر اصل اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاکاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ پر اتنا رو رہی ہے جو ابھی تک تو نے کیا ہی نہیں۔ ہائے، میری تو ساری عمر ہی گناہوں میں کٹ گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی اپنے پاس بھٹکنے نہ دیا، عذاب الہی کی بھی کبھی بھولے سے پرواہ نہیں کی۔ ہائے، میرا مالک مجھ پر غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری ناک میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہنا کہ میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا۔ اے عورت، میں نے یہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی ہے اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد کفل اللہ تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور توبہ اور استغفار کرنے لگا اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھونے لگا۔ دامن امید پھیلا کر دستے دعا دراز کرتا رہا، یا الہی میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفومی میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی فرما اور مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔
صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتن لکھا ہوا ہے ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس طرح لوگوں نے اس کی تدفین کر دی۔ میرے محترم عزیز دوستو، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتا رہے گا، کیونکہ جب شیطان کو اللہ تعالی نے عرش سے نکال دیا تھا تو شیطان نے اللہ تعالی کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو ورغلاتا رہوں گا، ان کو گناہ پر آمادہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی نے شیطان سے کہا، اے خبیث، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بندے جتنے مرضی گناہ کر لیں لیکن جب وہ سچے دل سے مجھ سے توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول فرما کر ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ تعالی سے سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔